رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معالم آخر الزمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین کے اقوال اور پیشن گوئیاں کے حساب سے ہم نے ایک درس شروع کیا تھا اور کچھ پوائنٹس درس اول اور درس دوم میں دیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر حالات حاضرہ اور کچھ مسائل کی وجہ سے کچھ گیپ پڑ گیا، تو انشاءاللہ تعالی اسی دروس کے بعد کنٹینیو کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ یہ علامات جو دیا ہے تو میں نے نکالا ہے روایات سے اور احادیث سے، ہے تو بہت زیادہ ہے، جہاں ہو سکے جتنا ہو سکے ہم آگے لے جائیں گے۔ تو پہلا اور دوسرا ویڈیو میں ہمارا تقریباً جو ہے نا 7 پوائنٹ بتا دیا۔ 7 حالات ہے کہ احوال آخر زمان میں لوگ نماز کو ضائع کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز کو بر وقت نہیں پڑھیں گے، اس کا تشریح اسی ویڈیو میں دے دیا تھا۔ ہمارے اندر ہمارا وجود میں خبائث اور رذائل بس گئے، ایسے ہے کہ لا ارادی طور پہ موجود ہے اور ہمیں اس کا حس نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اکثر لوگ آخر زمان میں اپنا آپ کو اچھائی کی طرف دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ذاتاً اندر سے وہ اچھائی نہیں ہے جو دکھاتے ہیں، دکھاتے کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ اور اپنے عبادات بھی کوشش کرتے کسی طریقے سے کہ کوئی اس کو دیکھے، نماز پڑھتے ہوئے یا حالت روزے میں سب کو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یا ہر کار خیر جو انجام دیتے ہیں کوشش کرتے لوگوں کو بتائے کہ دیکھو میں یہ کام میں کرتا ہوں، اور روز قیامت کی طرف توجہ نہیں ہے، صرف زباناً ہم لوگ مانتے ہیں، کیونکہ ہمارا اصول بھی ہے۔ ہمارا اصول میں ایک اصول یہ ہے کہ قیامت کو ماننا ہے، لیکن ہم زباناً مانتے ہیں، وجوداً نہیں ہے۔ ہمارے اندر کوئی قیامت کا خوف نہیں ہے۔ اگر خوف ہوتا تو کبھی بھی گناہ حساب نہیں ہوتا ہے۔ اور زندہ مثال ہے ہمارے پاس، جس چیز کا جرمانہ لگنے والا ہے ہم اس چیز کو انجام دیتے نہیں ہے اس دنیا میں، تو اگر قیامت پہ ہم کو ایمان ہوتا ہے تو ہم وہ کام نہیں کرتے جس میں روز قیامت ہمارا حساب ہوگا۔ اور دوسرے لوگوں کو ہم لوگ ان کے چہرے سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سجدے کے جگہ ہو اور نورانی چہرہ ہو، اچھے لباس ہو، یہ بڑا نرم گفتار ہو، ہم مومنوں کو اسی سے ناپتے ہیں۔ یہ تمام یہ علامتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار نے پہلے پیشن گوئی کر دی ہے کہ آخر زمان میں یہ ہوگا۔ یہاں تک ہم لوگ پہنچے۔ یہ دیکھو، یہ ہم لوگ جو جتنے کرتے ہیں، جو بھی ہمارا اندر کوئی بھی خوبی ہے، کوئی بھی درجہ ہے، کسی بھی مقام میں ہم لوگ پہنچتے ہیں، بس اتنے اپنا اندر یہ ذہن نشین کرے کہ یہ اس دنیا کے حد تک ہے، یہ ہمارا ساتھ جانا والا نہیں ہے۔ جتنے ہم اپنے آپ کو اتنے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں،
سارا دنیا پہ احسان کرتے ہیں کہ بھئی میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بہت بڑا انجینئر ہوں. اپنے عہدے کو لے کے، اپنے حیثیت کو لے کے ہم لوگ آگے لوگوں پہ احسان کرتے ہیں. یہ سب یہاں رہ جائے گا. آپ خود اندازہ لگائے کہ جب کوئی مرتا ہے، جب موت واقع ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے تو ان کو لے جاتے ہیں نا غسل دینے. غسل دینے والا جب آئے گا یہ نہیں پوچھے گا کہ ڈاکٹر صاحب کدھر ہے. غسل دینے والا یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ فلان عالم کدھر ہے یا فلان انجینئر کدھر ہے. بس آتا ہی کہے گا کہ بھئی یہ جسد کدھر ہے. آپ اس وقت صرف ایک جسد ہو. یہ تمام آپ کے ڈاکٹری، انجینئری، یہ جو بھی، یہ آپ کا وہیں کا وہیں رہ گیا. صرف ایک جسد ہے. پھر غسل کے بعد جب کچھ 4 افراد بھیجیں گے کہ بھئی لے کر آ جائے میت کو، اور یہاں پہ جو انتظامات وغیرہ کرنے ہیں، تو وہ آ کے نہیں بولیں گے کہ ڈاکٹر کدھر ہے، ہم نے لے جانا ہے. نہیں، وہ کہیں گے جنازہ کدھر ہے. آپ پہلے جسد ہو مرنے کے بعد، پھر آپ بنیں گے جنازہ. جنازہ جب پڑھی جائے گی اور آپ کو لے جایا جائے گا، دفنایا جائے گا، پھر کوئی جب جاننے والا آئے گا اس کے بعد، دفنانے کے بعد، یہ نہیں پوچھے گا کہ ڈاکٹر صاحب کدھر ہے، فلان شخصیت کدھر ہے، یہ نہیں پوچھے گا. بس یہ پوچھے گا کہ قبر کدھر ہے. اس وقت صرف قبر کو ڈھونڈتے ہیں. یہ سب یہاں کا رہ جائے گا. اس کی قیمت صرف آپ کے زندگی تک ہے. زندگی کے بعد اگر کچھ رہے گا اس دنیا میں تو وہ صرف اور صرف آپ کا اخلاق ہے، صرف آپ کا رفتار ہے. لوگوں کے ساتھ کس رویے سے آپ رہے. اور آخر زمان کا جو ہم نے موضوع اٹھایا ہے، واقعاً اگر دیکھا جائے اور ہمارے سامنے کبھی کبھار میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو حالات ہمارے سامنے لگی ہے، جو نظر آ رہا ہے ہم کو، یہی آخر زمان ہے. بس ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہے. ہمیں نہیں معلوم کب کیا ہونے والا ہے. آخر الزمان کا پیشن گوئیہ میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قتل اور خون ریزی جو ہے نا، بہت ایک سادہ عمل ہو جائے گا. اب آپ خود اندازہ لگائے. اب یہ میں دہشت گردی کا اور ٹارگٹ کلنگ کا اور اس مسائل کا تو نہیں بولتا ہوں. ایک معمولی سا موبائل کے خاطر جب آپ سے مانگا جائے گا اور آپ نہیں دو گے، وہ بدبخت اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں وہ آپ کو گولی مار کے چلا جائے گا. اتنا آسان ہے چند ہزار روپے کا موبائل کے پیچھے. ذرا سا تلخی سے، ذرا سے باتوں سے آپ کی موت آ جاتی ہے، کیونکہ اس بندے نے سوچ لیا ہے کہ اس بندے کو میں نے مارنا ہے. بہت بہت سادہ ہے. اس میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. انسان کی زندگی کا، انسان کے وجود کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ اب زمانہ آ چکا ہے. اب زمانہ آ چکا ہے کہ ایک دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے. اور اگر آپ دین کے طرف چلنے کے خواہش مند ہو، دین کے طرف چلو گے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ دیندار ہو، آپ کے اندر وہ صفات رذیلہ نہیں ہے، یہ غیبت سننا، یا غیبت کرنا، یا حسد، یہ ایسا صفات رذیلہ آپ کے اندر موجود نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے والا شخص ہو، آپ
دیندار بننے چاہتے ہو، پھر آپ دیکھو کس طرح لوگ آپ سے دوری اختیار کریں گے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھے، بات کرے، اختلاط کرے، آپ سے دوری اختیار کریں گے کہ بھئی یہ بندہ کہاں سے آ گیا۔ اور جب آپ نہیں ہوں گے ان کے بیچ میں تو سب سے پہلے مورد غیبت آپ ہی ہوں گے، کیونکہ آپ ایک عجیب چیز ہو ان کے لیے، نایاب چیز ہو۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دینداری کا درس دے رہے، یہ بندہ عجیب ہے، یہ دنیا میں وہ ہے جو ہم ہیں، اس کو بالکل ایک عجیب مخلوق دکھائی دیتے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ آخر زمان میں اپنے دین کا حفاظت کرنا ایسا ہے جیسے ایک گرم جلتا ہوا کوئلہ اپنا ہاتھ میں لے کے چلنا، کیونکہ آپ کوشش کریں گے کہ ان کے رنگ میں آنے کی کوشش کریں گے۔ جب ان کا رنگ میں آ گیا تو آپ کا دین بھی چلا گیا، دیندار رہو گے وہ آپ سے کٹیں گے۔ یہی کہتے ہیں نا مولا کہ اگر سچ بولنے کا اتنا شوق ہے پھر تنہا چلنے کی عادت کرو۔ سچائی میں، دینداری میں اور اللہ کے راستے میں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت دشواریوں سے گزرنا پڑے گا، آپ کو تنہائی سے اس زندگی کو گزارنا ہوگا، بہت مشکل، بہت گھٹن ہوگا، لیکن انسان اس کا نتیجہ دیکھے، اور ان لوگ کو پہچان بہت آسان ہے۔ اگر آپ کے دین کا دروازہ آپ کے سامنے کھلے اور آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بنے، پھر آپ کو صاف نظر آتا ہے وہ شخص سامنے کہ کس طریقے سے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس جھوٹ کو بڑا لذت کے ساتھ، بڑا انس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ اس جھوٹ کو سچ مان کے جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے جو آپ سوچ رہے وہ غلط ہے، جو میں جھوٹ بول رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ اس زمانے کا پیشن گوئیہ ہے جو یہ فرمائے کہ ہونے والا ہے، لیکن اب ہمارے سامنے یہ آپ کے معاشرے میں موجود ہے، اور اسی لیے جھوٹ کو بولا ہے کہ ام الکبائر ہے۔ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے، اور جب تک یہ جھوٹ سے ہم لوگ چھٹکارا نہیں لیں گے، ہمارا کوئی بھی کردار صحیح نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم ہمیں اس بیماریوں سے، اور یہ روحانی بیماریاں ہیں، اللہ تعالی ہمیں بچائے اور نیک بندے عباد الرحمن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔